And do not get it confused. I'm not a scholar or a preacher. I'm just a regular dude who makes mistakes too. But we are reflections true. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآنک عربک 101 قرآن عربی نو گرامر کلاس 2 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا آغاز ہوا تھا اس سیشن کا کلاس 1 سے، اور کلاس 1 میں جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بہت ہی مختصر کر کے 10 منٹ کا سیشن ہر کلاس کے لیے رکھا جائے گا، اور اس کے اندر بہت بیسک کر کے قرآن عربک سکھائی جائے گی، عربی گرامر سکھائی جائے گی. اور اس کا مین مقصد یہ نہیں کہ آپ کو عربی زبان سکھانا ہے، بلکہ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ ان عربی اصولوں کو، ان اسلوب کو سمجھ کر اس کو پھر قرآن پر، اس کے قوانین قرآن پر اپلائی کر کے قرآن کو جو ہے وہ بطور ہدایت سمجھیں، اور اس کو، اس کے جو احکامات ہیں وہ اپنی زندگیوں پہ امپلیمنٹ کریں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور پھر ہر سننے والے کو جو ہے نا اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآنی عربی جو ہے اس کا فصاحت اور بلاغت میں کوئی ثانی نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ایون دو کہ وہ کلاسز چھوٹی چھوٹی سیشن کی ہو رہی ہیں اور بیسک سکھایا جا رہا ہے اس کے اندر، میں پرسنلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ تمام کلاسز اٹینڈ کریں. یعنی کہ جس نے یہ کلاس 2 سے جوائن کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس نے کلاس 1 اٹینڈ نہیں کی، تو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ یو. بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ آپ پہ واجب ہے کہ آپ کلاس 1 اٹینڈ کریں، ورنہ کلاس 2 آپ کو ذرا برابر سمجھ میں نہیں آئے. ٹھیک ہے، تو آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں. ہم نے پچھلی کلاس میں جو ہے حرف اور جملے کے بارے میں فرق پڑا تھا کہ کلمے کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ایک حرف ہوتا ہے، ایک جملہ ہوتا ہے. پھر میں نے آگے جا کے ذکر کیا تھا، سرسری طور پہ بتایا تھا کہ کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں. جو قرآن کے اندر جو کلمات ہیں ان کو آپ کو 3 اقسام کے ملیں گے، اور عربی زبان کا بھی یہی اصول ہے. ایک ہوتا ہے ناؤن، جس کو ہم اردو یا عربی میں اسم کہتے ہیں، ورب جس کو فعل کہتے ہیں، اور حرف، پارٹیکل جس کو حرف کہا جاتا ہے. یہ حرف کیا ہے یہ بھی ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا تھا کلاس 1 کے اندر. تو ذرا اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 3 اقسام ہیں کیا. نمبر 1، اسم. اسم کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ جس کے معنی سمجھ آئیں لیکن اس میں زمانہ نہ پایا جائے. یعنی کہ پارشلی اس کے معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے، اس لفظ کے معنی کیا ہیں، لیکن اس کے اندر زمانہ نہ پایا جائے. یعنی کنڈیشن نہیں ہو اس کو کہ بھائی کیا بات ہو رہی ہے، کس بارے میں بات ہو رہی ہے، پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، پریزنٹ کی، فیوچر کی. جیسے علی. علی ایک نام ہے، سمائی مذکر نام ہے. ہمیں پتہ ہے اگر کسی شخص کو ہم کے بارے میں ہم ذکر کریں، علی لفظ کہیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہاں ایک مرد کی بات ہوتی ہے. اسی طرح فاطمہ ہے، فاطمہ ایک عورت کا نام ہے. مدرسہ ایک جگہ ہے. دار عربی میں گھر کو کہتے ہیں، ایک جگہ ہے. تو یہاں معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن زمانہ نہیں پتہ چل رہا ہمیں کہ بھائی علی کیا کر رہا ہے، فاطمہ کہاں مدرسے میں پڑھنے جا رہی ہے. مطلب صرف اگر میں فاطمہ کہوں یا علی کہوں یا مدرسہ کہوں یا دار کہوں تو ایک انسان ایکسپیکٹ کرے گا کہ ہاں یہ تو سمجھ میں آ گیا، یہاں پہ ایک مذکر مؤنث انسان کی بات ہو رہی ہے، مدرسہ دار کی مخصوص جگہ کی بات ہو رہی ہے. لیکن وہ کیا بات ہو رہی ہے اس میں زمانہ پایا نہیں جا رہا. یہ اسم کہلاتا ہے. پھر کلمے کی جو دوسری قسم ہوتی ہے وہ ہوتا ہے فعل. فعل وہ لفظ کہلاتا ہے جس میں معنی بھی سمجھ آئے اور زمانہ بھی پایا جائے. یعنی کہ اس کا معنی بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو اور اس کے اندر زمانہ بھی ہو کہ کیا بات ہو رہی ہے. اس کی بہت کامن مثال آپ کو ہر عربی گرامر کلاس کے، چاہے وہ آن لائن کلاس ہو یا آف لائن کلاس ہو، ان پرسن کلاس ہو، اس کے اندر ملے گی ضربہ کی. ضربہ کہتے ہیں، یہ بیسیکلی صیغہ ہے، مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں مارا. یعنی کہ پاس کا سیکھا ہے. ضربہ کہیں لکھا ہوا نظر آیا آپ کو تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں مارا جا رہا ہے، مارنے والا مرد ہے اور اس نے گزرے ہوئے زمانے میں مارا. اس کو پریزنٹ یا فیوچر میں اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو یا جو ہے نا ایڈ کر کے را کے نیچے کسرہ یعنی کہ زیر لگا دیں گے، یضربو بن جائے گا وہ. یعنی کہ وہ حال یعنی کہ ابھی یا مستقبل میں مارے گا. تو اس کے اندر ہمیں دونوں پوزیشن پتہ چل رہی ہیں. اس کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں کہ ایک مرد ہٹ کر رہا ہے اور زمانہ بھی پایا جا رہا ہے کہ وہ پاسٹ میں ہٹ کر رہا ہے یا پریزنٹ میں یا فیوچر میں. تو یہ فعل ہوتا ہے. تو ابھی گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ یہ چیزیں وقتاً فوقتاً آسان ہوتی جائیں گی. اس کے بعد آتا ہے 3rd نمبر پہ حرف. حرف کیا ہوتا ہے یہ ہم نے پچھلی کلاس میں کلاس 1 میں پڑھا تھا. تھوڑا سا سرسری طور پہ ایکسپلین کر دوں. وہ لفظ جس کا اکیلے کوئی معنی نہیں ہوتا، اسم اور فعل کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. جیسے من، سے، یا فی، میں، اعلیٰ، پر. اس کی ہم نے کچھ مثالیں ڈسکس کی تھی پچھلی کلاس میں کہ فتلقى آدم من ربہ، کہ آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھے اپنے رب سے، من ربہ کلمات.
تو یہاں من کا جو صیغہ ہے یہ پیچھے دیکھیں آپ سلائڈ کے اندر آخر میں من سے، تو یہاں ٹرانسلیشن میں آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھی، من ربہ کلماتن، ٹھیک ہے. اسی طرح ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، کہ مٹی سے بنایا، ٹرانسلیشن دیکھیں کہ جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا گیا ہو جا، بس وہ ہو گیا، ثم قال له کن فیکون. تو یہاں من کا صیغہ جو ہے من کا جو لفظ ہے اس کی ٹرانسلیشن بن رہی ہے سے. اس کا اکیلے کوئی معنی نہیں ہے. اگر آپ کسی سے جا کر یہ کہیں کہ سے، تو وہ بولے گا کس سے، مطلب یا بولے میں، وہ بولے گا کس میں، یا بولیں گے، یا اگر آپ سے جا کے بولیں پر، تو وہ بولے گا کس پر. تو یہ جو حرف ہے یہ اسم اور فعل کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. اسی طرح اس کی ایک اور مثال لے لیجئے، جو یہ آخری لفظ ہے اعلیٰ، یعنی جس کی ٹرانسلیشن پر بنتی ہے. یہاں پہ قرآن کی ایک آیت ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، یعنی کہ بے شک رب اللہ ہی تمہارا رب ہے جو جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں بنایا اور پھر اپنے عرش پر مستوی ہو گیا. تو اعلیٰ علی العرش یعنی کہ اپنے عرش پر مستوی ہوا. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر جو ہے وہ کیا کیا، مہر لگا دی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم یعنی کہ ان کی آنکھوں پر جو ہے وہ غشاوتن، ان کی آنکھوں پر غشی طاری ہو گئی، پردہ جو ہے نا وہ ڈھل گیا ہے، کہ وہ دیکھتے ہیں لیکن دیکھ نہیں پاتے، سنتے ہیں. سمن بکون عمی فہم لا یرجعون، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے. تو یہاں پہ اعلیٰ کا مطلب پر آ گیا. تو یہ دیکھیں یہ جوڑنے کا کام کر رہے ہیں. یہاں پہ بھی استویٰ علی العرش کی جب بات ہو رہی ہے، استویٰ یعنی کہ مستوی ہونا، علی العرش عرش پر، تو یہ ہو گیا فعل، استویٰ، اعلیٰ جو ہے وہ حرف ہو گیا، اور عرش جو ہے وہ اسم ہو گیا. تو یہ بیچ میں جو حرف ہے یہ اسم اور فعل کو جوڑنے کا کام ادا کر رہے ہیں آپ. تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ بس تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ اس کلاس کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ اگر اس کو تھوڑا سا اور ڈریگ کیا میں نے تو وہی ہیوی ہو جائے گا. تو مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ مجھے اختتام کرنا پڑے گا. اگر آپ کا کوئی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں تو اس کو ضرور کیجئے. کوئی بھی ادنا سی چیز آپ کو نہ سمجھ میں آئے بلا جھجک پوچھیے، شرمائے نہیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.